السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عہد جدید کا شہر وانپاڑی، یہ کتاب مشتاق احمد وانوی کا ہے۔ اس کتاب میں لگ بھگ 200 صفحات ہیں، اور اس کتاب کو میں نے مطالعہ کیا ہے اور آپ کے سامنے چند باتیں کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ آئیے اس کے بارے میں ہم مصنف سے ہی چند باتیں سن لیں۔ عہد جدید کا وانپاڑی شہر، یہ ایک تہذیب کا مطالعہ۔ پیش گفتہ میں قادر پیٹ کی مسجد کے قبرستان کے پاس کھڑے ان قدیم کتبوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی خوبصورتی سے ان سنگ مرمر نما کتبوں کو تراشا گیا ہے۔ اس وقت کے کاتبوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان قبروں میں مدفن خاندان شہر میں کہاں رہتے ہیں۔ محلے، گلیاں اور شہر کے آس پاس کہیں بھی ان قبر والوں کا نام لیوا کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ صرف ان خاندان والوں کے نام سے گلیاں محفوظ ہیں، باقی کچھ بھی بچا نہیں۔ بڑی محنت وہ آرزوؤں سے بنائے ہوئے ان کے گھر آج محلوں میں ویران پڑے ہیں۔ کچھ محل نما گھر نشانی کے طور پر باقی رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ گھر ان کی اولادیں کرائے پر دے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں کچھ اغیار کو مہنگے داموں میں دے کر شہر چھوڑ دوسرے شہر ہجرت کر گئے ہیں۔ جو شہر سے دور رہتے ہیں، خلیج میں رہ کر کماتے ہیں، وہ لوگ گاؤں میں موت آنے کی تمنا کرتے ہیں، مگر آگے چل کر ان کی قبروں پر کبوتر بھی نہیں بیٹھا کرتے، زیر زیارت کو بھی کوئی نہیں آتا۔ کتنے ارمانوں سے شیش محل نما گھر بنایا تھا۔ دور شہروں سے کاریگر بلائے گئے تھے۔ کتنی اونچی دیواریں تھیں ان کے گھروں کی۔ روز صبح کبوتروں کا جھنڈ ان کے صحنوں میں آ کر دانہ چگ رہے ہوتے تھے۔ ان کے ہاں رمضان کے مہینوں میں ماننے والوں کی لائن لگی ہوتی تھی۔ سارے محلے کو قربانی کا گوشت بانٹا کرتے تھے۔ آج یہ گھر، یہ چوک بارے اب کھنڈرات بن چکے ہیں۔ ان کے عالیشان صدر دروازے کو دیمک کھانے لگ گئی ہے۔ یہ سوچ کر ڈر لگتا ہے کہ اس بدلتی دنیا میں ہمارا حشر بھی ان سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ ماں باپ کو کب یاد کیا جاتا ہے؟ بس شب برات یا عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر۔ امید ہے کہ مصنف کی یہ باتیں بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اس طرح کی بہت سی باتیں، کیوں اس سے بھی اچھی باتیں جو ہم کو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں، اس کتاب میں سمائی ہوئی ہیں۔ یہ کتاب واقعی بہت پڑھنے لائق ہے۔ ایک بار جب ہاتھ میں کتاب آ جاتی ہے تو رکھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ پڑھتے رہیں۔ اور ایک بات بھی میں پڑھتے وقت محسوس کیا، اس میں جو کہانیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ کہانی صرف وانپاڑی کی
کہانیاں نہیں ہیں، وہ آمبور کی کہانیاں بھی ہیں، ایسا ہی مجھے لگا۔ لگ بھگ 200 صفحات ہیں اس کتاب میں، اسے ضرور پڑھیے گا۔ اس کی قیمت صرف 400 روپے ہے، اور اسے ٹی کے مشتاق احمد 50/686 یہ جھنگارن محی الدین اسٹریٹ، قادرپیٹ، وانیمباڑی 635751 ویلور ڈسٹرکٹ، تمل ناڈو سے منگوا سکتے ہیں۔ اور مشتاق صاحب کا فون نمبر ہے +91 880 76 76 706، اور اس کتاب کو زارا پبلیکیشنز وانیمباڑی نے شائع کیا ہے۔ اور اس کتاب میں بھی عتیق الرحمن صاحب وانیمباڑی کی حرف اول ہے۔ عہد جدید کا شہر وانیمباڑی، یہ ایک تہذیب کا مطالعہ۔ میں اس کتاب کا بک ریویو کرنے جا رہا ہوں۔ کتاب کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں محترم مشتاق احمد وانیمی صاحب کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس دور میں بھی تمل ناڈو میں اردو کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ مشتاق صاحب صرف ایک اچھے شاعر ہی نہیں بلکہ ایک اچھے ادیب بھی ہیں۔ ان کی شاعری تو ہم واٹس ایپ میں اکثر پڑھتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اس مادہ پرست دور میں مشتاق صاحب جیسے شاعر کی ہمارے یہاں کمی ہے۔ میں نے کسی ایسے شاعر کو نہیں دیکھا ہے جو اتنی دلچسپی سے شاعری کرتے ہیں اور واٹس ایپ میں بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک کوشش سب کے لیے خوش کرنے والی ہے، لہٰذا صرف میرا ہی نہیں بلکہ DM کے نیوز اینڈ ویوز اور چنئی فرینڈس واٹس ایپ گروپس میں رہنے والے تمام دوست احباب کی جانب سے مل کر میں بک ریویو پر کچھ کہنے سے پہلے مشتاق صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جیو 1000 برس اور ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ صحت کے ساتھ آپ جئیں اور اردو کی خدمت کرتے ہوئے انسانیت کو خلوص و محبت کا پیغام دیتے رہیں۔
جیسا کہ آپ اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ مشتاق صاحب کی 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ کتاب اس عہد جدید کا شہر وانمباڑی میں بہت سے مضامین ہیں۔ صدائے وقت، میڈ ان وانمباڑی، شہر وانمباڑی کی تجارتوں پر ایک نظر، جس گاؤں میں پالار بہتی ہے، اٹھو وانمباڑی آ گیا ہے، وانمباڑی کا دھاراوی، میری آرزو میرا شہر، شہر وانمباڑی کی چھوٹی صنعتیں۔ وانمباڑی شہر میں مسافر خانے کی ضرورت، عصر حاضر میں بے روزگاری کا بڑھتا معیار، عمر کا آخری حصہ اور حسرتیں، یوم جمعہ کی اہمیت، زندگی بہت چھوٹی ہے، دنیا سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سیل فون کے سائیڈ ایفیکٹس، آزمائش کا فارمولا، علم و تحقیق کی حقیقت، بڑھاپے کی بے روزگاری، نفرتوں سے ڈگمگاتا سماج، مڈل کلاس طبقہ، بہت سے مضامین اس کتاب میں ایسے ہیں جو ہمیں بہت سوچنے پر اکساتے ہیں، مجبور کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشتاق صاحب ایک سائیکالوجسٹ ہیں، ان کی باتوں میں درد ہے۔